اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید آفیشیل چینل کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ وفد کے ایک سردار نے کہا، حمص فتح ہونے تک مسلمان ہمارے بستیوں کا صفایا کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارا تعاون اور اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے اپنی فوج کو ہمارے ساتھ ہمارے علاقوں میں بھیجیں۔ ہم مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیں گے اور پھر حمص پر حملہ کریں گے، یا جہاں آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہرقل اتنا کچا آدمی نہیں تھا کہ وہ ان قبائلیوں کی باتوں میں آ جاتا، وہ تو انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ قبائلیوں کی پریشانی بلا وجہ نہیں تھی۔ پہلے ایک موقع پر مسلمانوں نے ان کی 3 بستیاں اس جرم کی سزا کے طور پر تباہ کر دی تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف رومیوں کا ساتھ دیا تھا۔ ان قبائلیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہرقل تو حمص پر حملے کو ملتوی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن مسلمان عزم کے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے کر تکبیر کے نعرے لگاتے حملے کرتے ہیں اور اپنی کوئی کارروائی التوا میں نہیں ڈالتے۔ ہرقل چاہتا تھا کہ قبائلی اس کے ساتھ رہیں اور وہ حمص پر حملہ کرے، لیکن قبائلی چاہتے تھے کہ ہرقل انہیں اپنی فوج دے دے اور وہ مسلمانوں کو اپنے علاقے سے نکالیں۔ ہرقل نے زبان سے یہ داؤ آزمایا، بڑے پیار اور بظاہر دلی ہمدردی سے بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن قبائلی سردار جو پہلے ہی رومیوں سے بددل ہو گئے تھے ان کی باتوں میں نہ آئے اور یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے۔ میری ایک بات سن لو، ہرقل نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، جسے تم اپنا علاقہ کہہ رہے ہو وہ تمہارا اپنا نہیں، وہ علاقہ اس کا ہے جس نے یہ ملک فتح کیا ہے۔ پہلے تم میرے زیر تسلط تھے، اب اس علاقے پر مسلمان قابض ہو گئے ہیں، لہٰذا تم آزاد نہیں ہو۔ اگر تم لوگوں میں ہمت اور غیرت ہے تو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ وہ نئے آئے ہیں اور ابھی یہاں کا نظام انہوں نے نہیں سنبھالا۔ اس بدنظمی سے فائدہ اٹھاؤ اور باغی ہو جاؤ۔ سردار وہاں سے آ گئے۔ وہ ہرقل سے ملنے بازنطینیہ گئے تھے جو حمص سے خاصا دور تھا۔ واپس محاذ تک پہنچتے پورا دن اور آدھی رات گزر گئی تھی۔ وہ محاذ پر پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ قبائلیوں کی بیشتر نفری یہاں سے رخصت ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے علاقے کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان سرداروں نے بھی بوریاں بستر سمیٹا اور روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے گئے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک صبح ابو عبیدہ اذان کی آواز پر جاگے اور اٹھے۔ وہ نماز کے لیے اٹھے تھے کہ دربان نے انہیں اطلاع دی کہ حدید بن مومن خزرج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ ابو عبیدہ کو جیسے اپنے کانوں پر شک ہوا ہو، انہیں توقع نہیں تھی کہ حدید اپنی جماعت کے ساتھ اچانک واپس آ جائے گا۔ انہیں کچھ پریشانی سی ہوئی کہ رومیوں کو ان کی اصلیت معلوم ہو گئی ہوگی اور 2-4 آدمی پکڑے گئے ہوں گے اور باقی لوگ بھاگ آئے ہیں۔ ابو عبیدہ انہیں بلانے کے بجائے دوڑے باہر نکلے۔ دیکھا حدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی جماعت کے تمام افراد موجود تھے اور سب کے چہروں پر بشاشت تھی۔ تم سب کیوں آئے ہو؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ 30,000 قبائلیوں کا لشکر چلا گیا ہے، حدید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں؟ جہاں سے وہ آئے تھے، حدید نے جواب دیا۔ کچھ ہماری کامیابی نے ان لوگوں میں بددلی پھیلا دی تھی اور باقی کام ان اطلاعات اور خبروں نے کر دیا جو ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے پہنچی تھی کہ مسلمان آ گئے ہیں۔
ہم نے افواہیں پھیلائی، جلتے پر تیل ڈالا اور آخر قبائلی رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں نے تفصیلات سنائی کہ قبائلی کس طرح ہرقل سے بدظن ہوئے تھے اور آخر وہ کس طرح ہرقل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو عبیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور بلند آواز سے کہا کہ یہ سب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت ہیں جس کے نام پر ہم یہاں آئے تھے اور جس کے نام پر ہم نے اپنے جان کی قربانی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ابو عبیدہ اور یہ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اس زمانے میں سپہ سالار امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ ابو عبیدہ نے نماز کی امامت کی اور نماز سے فارغ ہوئے تو ابو عبیدہ اٹھے اور سب سے کہا کہ کوئی آدمی ابھی جائے نہیں، آج کی صبح ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر طلوع ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ نے بڑے بلند آواز میں کہا اور ہزارہ مجاہدین جو وہاں موجود تھے سناٹے میں آ گئے۔ ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ 30,000 عیسائی قبائل کا لشکر رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے علاقوں میں چلا گیا ہے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اللہ نے قرآن کی سورۃ المزمل میں فرمایا ہے کہ جنہوں نے شیطان سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیات میں فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو میرے بات سنتے ہیں اور نیک راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ انہی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور یہی ہیں جو عقل و ہوش والے ہیں۔ اللہ کے یہ بندے تم جو نہیں، اللہ نے آج خوشخبری بھیجی ہے کہ الجزیرہ کے قبائلیوں کا وہ 30,000 کا لشکر جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا، چھوڑ کر ان سے بدظن ہو کر چلا گیا ہے اور پیچھے روم کی تھوڑی سی فوج رہ گئے ہیں۔ یہ فوج تم سے پہلے ہی خوفزدہ ہیں اور اس فوج میں اتنا سا دم خم بھی نہیں کہ تمہارے سامنے ایک دن بھی ٹھہر سکے۔ نعرہ تکبیر کسی نے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر یہ نعرہ بلند کیا اور ہمس کے زمین و آسمان اللہ اکبر کی گونج اور گرجدار دھماکے سے لرز اٹھا۔ یہ نعرہ بلند کرنے والے خالد بن ولید تھے جو ابو عبیدہ کی مدد کے لیے قنصرین سے آ کر حمص میں مقیم تھے۔ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا تھا جو سپہ سالار ابو عبیدہ نے نہیں مانا تھا۔ اب انہیں شہر سے باہر جا کر کھلے میدان میں رومیوں سے آمنے سامنے کے معرکے کا موقع مل گیا تھا۔ مجاہدین اسلام ابو عبیدہ بڑے پرجوش آواز میں کہہ رہے تھے انشاءاللہ یہ معرکہ شام کا آخری معرکہ ہوگا۔ جس طرح عراق کے سرزمین زرتشت کے پجاریوں سے پاک ہو گئے ہیں، اسی طرح شام سے رومی ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور یہ زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ایک بار پھر یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے یہ ملک اس لیے فتح نہیں کیا کہ یہاں حکمرانی کریں گے یا یہاں کے بادشاہ بن بیٹھیں گے یہاں، بلکہ ہمارا مقصد اور ایمان یہ ہے کہ یہاں اللہ کی حکمرانی قائم کریں گے۔ یہ بھی سن لو کہ ملک کی فتح کرنے پر ہی ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ کام ہے لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کرنا اور ان کے دلوں سے غلامی کا احساس مٹا کر انہیں وہ تکریم و تعظیم دینا جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، لیکن ابھی اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھ لینا کیونکہ دشمن ابھی یہاں موجود ہیں۔ جب تک دشمن اپنے خون میں ڈوب نہ جائے اور اپنے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں گم نہ ہو جائے، اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھنا۔ اللہ نے معجزہ دکھا کر ہمارے دشمن کو 30,000 کے لشکر سے محروم کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ملا ہے کہ اس کے ذات باری ہمارے ساتھ ہیں۔ امیر المومنین بھی کمک لے کر آ رہے ہیں اور قعقاع بن عمرو ہمارے مدد کے لیے 4,000 گھوڑا سوار لے کر پہنچنے ہی والے ہیں۔ اب فوراً حملے کی تیاری کرو۔ ضروری ہدایت اور دیگر باتیں تمہیں سالار بتا دیں گے۔
مجاہدین کی اس لشکر کی جذباتی اور جسمانی کیفیت ایسے ہو گئی جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ وہ ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہر میدان قلیل تعداد سے فتح کیا تھا اور کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو تحقیق کیا تھا، لیکن یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ پریشانی کے آثار سپہ سالار کے چہرے پر بھی نظر آنے لگے تھے۔ وہ معاشرے میں آ کر لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب اپنے سپہ سالار سے یہ خوشخبری سنی تو وہ بند کلیوں کی طرح کھل اٹھے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے حملے کا پلان تیار کر لیا اور اپنے لشکر کو فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ بزنطینیہ میں ہرقل کے یہاں تو ماتم والی فضا بن گئی تھی۔ وہ عیسائی قبیلوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کا اپنا جو جاسوسی نظام تھا، اس سے اپنے فوج کے متعلق بڑے مایوس کن رپورٹ مل رہی تھی۔ قبائلیوں کے چلے جانے سے ہرقل اتنا مایوس نہیں ہوا تھا جتنی مایوسی اس کی فوج پر طاری ہو گئی تھی۔ مایوسی تو طاری ہونی ہی تھی۔ فوج کی یہ نفری جو اس وقت بزنطینیہ میں تھی، یہ ہرقل کی بچی کچی فوج تھی۔ ان فوجیوں نے اپنے ہزار ساتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے اپنے گھوڑے سوار اپنے پیادہ سپاہی گھوڑوں تلے کچل کر پسپا ہوئے تھے۔ 3 مورخوں کے مطابق اس وقت تک شام کے جنگ میں ہرقل کے تقریباً 90,000 فوجی مارے جا چکے تھے اور زخمیوں کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ صحیح سلامت گھوڑے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، ان کی تعداد ہزاروں تھی۔ ہرقل اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ وہاں گیا جہاں اس کی فوج خیمہ زن تھے اور جس نے حمص کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ فوج دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ہرقل نے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑے جوشیلی تقریر کی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے فوجی یوں چپ چاپ اور بے حس و حرکت سن رہے ہیں جیسے ان کے جسم بے جان ہو چکے ہیں۔ یہ فوج تو ہرقل کو اپنے قریب دیکھ کر نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن اب اس فوج کا یہ عالم تھا کہ جس قدر جوش و خروش سے بات کرتا تھا، اس کے فوج اتنی ہی مردہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کسی نے رسمی طور پر بھی نعرہ نہ لگایا۔ ہرقل بغیر لڑے پسپا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اس فوج میں جان ڈالنے کے لیے ایک اور حرب آزمایا۔ تم ارض روم کے شیر ہو، ہرقل نے بازو ہوا میں لہرا کر کہا، تم روم کی عزت اور ان کے محافظ ہو، تم نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ مرد میدان اپنے ملکیت اور اپنے بادشاہی آسانی سے دشمن کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ اگر تم اس میدان میں جم گئے تو یہ ملک شام پھر تمہارا ہوگا۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مسلمان حمص سے باہر آ کر ہم سے لڑیں گے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ قلعہ بند شہر کے دیواروں سے باہر آ جائیں، اور پھر مجھے پورا یقین ہے کہ تم انہیں بھاگنے نہیں دو گے، کاٹ کر پھینک دو گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر سپاہی کو خالص سونے کا ایک ایک ٹکڑا دوں گا۔ تم میں سے جو زیادہ بہادری سے لڑیں گے انہیں الگ انعام دیا جائے گا جو اسے مالا مال کر دے گا۔ یہ بھی سن لو کہ جو بزدلی دکھائے گا اور بھاگے گا اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ میں انعام دینے میں ایسے فیاضی کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اب عقل کی اس اندھے فوج میں کچھ حرکت نظر آنے لگی اور سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ہرقل کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہو۔ یہ فوج تنخواہ دار تھی۔ ہر سپاہی کے پیش نظر 2 چیزیں رہتی تھی، ایک تنخواہ اور دوسرا مال غنیمت۔ اس فوج کو مال غنیمت کہاں سے ملتا؟ یہ تو ہر میدان سے بھاگی ہوئی فوج تھی۔ جان بچانا ہی ان کے لیے بہت بڑی غنیمت تھی۔ ہرقل کی تقریر میں جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ حمص سونے اور چاندی کے خزانوں کا شہر ہے۔ اس شہر کو فتح کر لو اور یہ خزانے تمہارے ہوں گے۔ مال غنیمت اتنا زیادہ اور اتنا قیمتی ہے کہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔
اس شہر میں انتہائی حسین لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہر سپاہی کے حصے میں کئی ایک لڑکیاں آ جائے گی، اور جو سپاہی کسی بھی لڑکی کو ساتھ لے کے آئے گا وہ اسی کی ملکیت رہے گی۔ اب تو صاف نظر آنے لگا کہ اس رومی فوج میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ ہرقل نے فوج کو بتایا کہ حمص میں مسلمانوں کی فوج بہت ہی کم ہے جو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ 2-3 جرنیل فوج کے پیچھے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان جرنیلوں میں ایک انتھیوس تھا جس کے پہلو میں ایک اور گھوڑا سوار تھا، وہ یوکلس تھا۔ ہرقل نے یوکلس کے ماں سے کہا تھا کہ وہ یوکلس کو جرنیل بنا رہا ہے لیکن اسے عملی تجربے کی ضرورت ہے۔ یوکلس کی ماں تو خوش ہو گئی تھی اور یوکلس بھی خوش تھا، لیکن ماں بیٹے جان نہ سکی کہ ہرقل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے یہ انتظام یوکلس کو مروانے کے لیے کیا تھا۔ تو اس نے یوکلس کو بہت دن پہلے جرنیل انتھینوس کے حوالے کر کے کہا تھا کہ اسے میدان جنگ میں قیادت کے عملی سبق دینے ہیں۔ یوکلس کو اس طرح مروانے کی سازش سے جرنیل انتھینوس کو ہی بے خبر رکھا گیا تھا۔ اسے ہرقل نے کہا تھا کہ یہ اس کو لڑائی کے دوران اپنے ساتھ ہی نہ رکھیں بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے الگ کر کے لڑائی میں سپاہیوں کی طرح شامل ہونے دیں۔ یوکلس کو قتل کرنے کا کام 2 عہدے داروں کو سونپا گیا تھا۔ انہیں بتایا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھیں اور وہ جب گھمسان کی لڑائی میں ذرا الگ ہو جائے تو اسے قتل کر دیں اور پھر مشہور کیا جائے گا کہ یوکلس لڑتے ہوئے مارا گیا۔ ان عہدیداروں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ قتل انتھینوس کے سامنے نہ ہو۔ یوکلس کو پہلی بار جنگ میں آنے کا موقع ملا تھا۔ وہ ماہر تیغ زن اور برچی باز تھا۔ بازو تو اس کا ایک ہی تھا لیکن اسی ہاتھ سے وہ تیغ زنی اور برچی بازی کی ایسی کمالات دکھاتا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھا کہ اسے لڑنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ہرقل کا لیکچر ختم ہو گیا تھا اور فوج ابھی وہی کھڑی تھی۔ ہرقل گھوڑے پر سوار اپنے فوج کا معائنہ کرنے کو چلا گیا۔ اس کے ساتھ قسطنطین گھوڑے پر سوار تھا۔ اب تو اس یوکلس کو زندہ رہنے کا حق ملنا ہی نہیں چاہیے۔ قسطنطین نے ہرقل سے کہا، کیا آپ نے اس کی جرم کی سنگینی کا ابھی تک اندازہ نہیں کیا؟ ان قبائلیوں کو یہاں سے بھگانے میں یوکلس کا بھی اچھا خاصا ہاتھ ہے۔ انہیں میرے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا تھا کہ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ لڑائی کے دوران یہ قبائلی میرا حکم مانیں گے ہی نہیں۔ میں نے اب فیصلہ بدل تو نہیں دیا۔ ہرقل نے کہا، میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر چکا ہوں۔ تم اب یہ سوچو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو تم اسے فوج کو کس طرح لڑاؤ گے؟ قسطنطین نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ اس فوج کو بڑے کارگر طریقے سے لڑائے گا اور اپنی جان بھی لڑا دے گا۔ یہ دونوں باتیں کرتے کرتے یوکلس اور انتھینوس تک جا پہنچے اور گھوڑے روک لیے۔ ہرقل نے یوکلس کے پیٹ تپ کیا اور بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس لڑائی کے بعد تم جرنیل ہوگے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق پیغام بھیجا تھا کہ قعقاع بن عمرو کو 4000 سوار دے کر حمص روانہ کر دیا جائے اور وہ کم سے کم پڑاؤ کر کے وہاں پہنچے۔ قعقاع پہلے ایران کے فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہیں شکست دینے میں بہت شہرت حاصل کی تھی۔ ان کی تیز رفتاری تو خاص طور پر مشہور تھی۔ اب وہ بھی حمص کو اسی تیز رفتاری سے جا رہے تھے لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ حمص میں ابو عبیدہ کو پیغام مل گیا تھا کہ قعقاع ان کے پاس 4000 گھوڑا سواروں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، لیکن ابو عبیدہ نے ان کا انتظار نہ کیا۔
کیونکہ انہوں نے خالد بن ولید سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ رومیوں کی اس فوج پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ان دونوں سواروں نے یہ سوچا تھا کہ یہ فوج اور ہرقل خود بھی صدمے کی حالت میں ہوں گے کہ وہ 30,000 قبائلی لشکر سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری سوچ یہ آئی تھی کہ اس فوج کو اتنی مہلت نہ دی جائے کہ بازنطینیہ جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ معاشرے کی جنگ لمبی ہو سکتی تھی۔ سالار اس علاقے سے واقف نہیں تھے جس میں ہرقل کے فوج موجود تھے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے حدید کو بلایا۔ حدید تو اس علاقے میں رہ کر آیا تھا، اس لیے وہاں کے خد و خال سے ہی نہیں چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے سپہ سالار کو وہاں کی زمین نہایت اچھی طرح سمجھا دی۔ وہ علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ حملے اور لڑائی کا پلان اس کے مطابق بنایا گیا۔ اسی روز پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ حدید اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ ہراول دستے کے ساتھ گائیڈ کے طور پر گیا۔ ہرقل اور قسطنطین ابھی فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ فوج کو یہی رہنے دیں یا بازنطین بلا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہیں ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ مسلمان پیش قدمی کریں گے یا حمص میں ہی اس انتظار میں رہیں گے کہ رومی فوج حملہ کرے۔ تاریخ سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہرقل بری طرح بگلایا ہوا تھا اور تذبذب کے عالم میں تھا۔ اپنے فوج کو بہرحال اس نے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابو عبیدہ چاہتے تو یہ تھے کہ اچانک رومیوں پر جا پڑیں، لیکن ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ رومیوں کو بے خبری میں جا لیں گے، کیونکہ ہرقل کی مخبری اور جاسوسی حمص میں بھی موجود تھی اور ان کا باہر کے علاقے میں بھی موجود ہونا یقینی تھا۔ ابو عبیدہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کو سیدھا جانا تھا اور 2 حصوں کو دائیں اور بائیں دور دور نکل کر جانا تھا، اور دشمن کو یہ تاثر دینا تھا کہ حملہ آور فوج یہی ہے جو سامنے سے آ رہی ہیں۔ ابو عبیدہ اس درمیان والے حصے کے ساتھ تھے۔ اس حصے کی پیش قدمی کی رفتار کم رکھی گئی تاکہ دائیں اور بائیں والے حصے اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائیں اور پھر سامنے سے حملہ کیا جائے۔ ان پہلوؤں والے دستوں کو دور کا چکر کاٹ کر جانا تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پیش قدمی میں دن ہی گزر جاتا۔ فجر کی نماز کے بعد چلا ہوا لشکر اس وقت لڑائی کے مقام پر پہنچ گیا جب سورج سر پر آ رہا تھا۔ جو ہی ابو عبیدہ کے دستے پہاڑوں سے نکل کر اس کشادہ میدان میں پہنچے جہاں رومی فوج تھے تو انہوں نے دشمن کو لڑائی کی ترتیب میں تیار پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہرقل کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ہرقل خود میدان جنگ میں نہیں تھا۔ کمان اس کے بیٹے قسطنطین کے ہاتھ میں تھے۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اس نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں اپنے فوج کو للکارا اور کہا کہ وہ دیکھو تمہارا دشمن کتنے تھوڑی تعداد میں ہے اور تم اسے آسانی سے کاٹ دو گے۔ اس کے ساتھ ہی قسطنطین نے اپنے فوج کو دائیں بائیں اور زیادہ پھیلا دیا۔ اس زمانے کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے دونوں طرفوں سے ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا کہ ہمارے ایک بہادر کے مقابلے میں اپنا کوئی بہادر نکالو۔ اس طرح دونوں طرفوں سے ایک ایک آدمی دونوں فوجوں کے درمیان جا کر مقابلہ کرتے تھے، جو ایک کے مارے جانے تک جاری رہتا تھا۔ عموماً خالد بن ولید ایسے کئی مقابلے لڑ چکے تھے اور ان افرادی مقابلوں میں انہوں نے رومیوں کے کئی جرنیل ہلاک کیے تھے، لیکن اس لڑائی میں ایسا کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ ابو عبیدہ نے آمنے سامنے کے حملے کا حکم دے دیا اور مجاہدین نعرہ تکبیر کی گرج کے ساتھ پورے جوش و خروش سے دشمن کی طرف بڑھے۔ چند منٹوں میں ہی دونوں فوجیں گوتم گوتا ہو گئے۔ رومیوں کا جرنیل انتونیوس یوکلس کے ساتھ ایک پہلو پر تھا۔ وہ
اس طرح یوکلس کو ہر بات بتا رہا تھا جس طرح استاد اپنے شاگرد کو سبق دیا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جرنیل تھا اس لیے سپاہیوں کی طرح لڑ نہیں رہا تھا بلکہ لڑا رہا تھا۔ اس کے اور یوکلس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور گھمسان کی لڑائی ان تک پہنچ رہی تھی۔ یوکلس آگے بڑھ کر لڑنا چاہتا تھا لیکن اینتونوس نے اسے آگے نہیں جانے دیا تھا۔ وہ یوکلس کو پینترے اور لڑائی کے داؤ پیچ بتا رہا تھا۔ رومی فوج جم کر لڑ رہی تھی۔ وہ تو بد-دل اور کم حوصلہ فوج تھی کیونکہ اس پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی طاری تھی۔ توقع نہیں تھی کہ رومی فوج اسی طرح لڑے گی، لیکن وہ شاید اس خیال سے جم گئے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد خاصی تھوڑی تھی۔ قسطنطین اس کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کر رہا تھا اور فوج کو دائیں بائیں طرف لانے کی کوشش میں بھی تھا کہ پہلو سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اس کے مطابق ابو عبیدہ مجاہدین کو بھی پھیلاتے جا رہے تھے۔ اسی طرح گھمسان کی لڑائی وہاں تک جا پہنچی جہاں اینتونوس یوکلس تھے۔ اینتونوس لڑائی میں الجھ گیا اور اس کی توجہ یوکلس سے ہٹ گئی۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ یوکلس جوانی کے جوش میں بھول گیا تھا کہ وہ جرنیل تو نہیں لیکن جرنیلی حیثیت کا آدمی ہے۔ وہ تیغ زنی کے جوہر آزمانا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ رہا تھا اور گھوڑے کی لگام اپنے منہ میں لے رکھی تھی۔ یہی اس کا کمال تھا کہ وہ گھوڑے کو بھی اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھا اور لڑ رہا تھا۔ اینتونوس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے یوکلس اپنے ساتھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گیا، پریشان بھی اتنا کہ وہ لڑائی کو بھول گیا اور یوکلس کو ڈھونڈنے لگا۔ یوکلس جلد ہی اسے نظر آ گیا اور اینتونوس نے گھوڑا اس کی طرف دوڑا دیا۔ اینتونوس نے دیکھا کہ دو مسلمان گھوڑے سوار 2-3 رومی گھوڑ سواروں کے تعاقب میں گھوڑے دوڑاتے یوکلس کے قریب سے گزر گئے تھے۔ یوکلس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا۔ اینتونوس فوراً اس تک پہنچ کر اسے روکنا اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 رومی گھوڑا سوار یوکلس کے پیچھے جا رہے تھے۔ اینتونوس نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ قسطنطین اس طرف آ گیا تھا اور اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ اس فوج کا کمانڈر تھا اور اسے اس وقت فوج کے پیچھے یا درمیان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ایک سوار علمبردار تھا اور صرف 2 محافظ تھے۔ وہ یوکلس کو مسلمان سواروں کے پیچھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک رومی سوار یوکلس کے قریب ہو گیا اور تلوار اس طرح بلند کی جیسے یوکلس کو مارنا چاہتا ہو۔ اینتونوس یوکلس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنا ہی ایک سوار یوکلس کو تلوار مارنے لگا ہے تو اینتونوس نے گھوڑا اور تیز کر کے تلوار اس رومی سوار کے پیٹ میں اتار دی، جس طرح برچی مارے جاتے ہیں۔ ایک اور رومی سوار یوکلس کے گھوڑے کے دوسرے پہلو پر تھا لیکن ذرا آگے تھا۔ اینتونوس نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا یوکلس کے گھوڑے کے ساتھ کر کے اسے روکنے کی کوشش میں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ یوکلس کو مارنا چاہتا ہے۔ اینتونوس نے اپنا گھوڑا اس کی طرف کر لیا اور رومی سوار اسے دیکھ نہ سکا کیونکہ اس کی توجہ یوکلس پر تھی۔ اینتونوس نے اس کے دائیں کندھے پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا بازو جسم سے الگ کر دیا۔ اس کی تلوار اس ہاتھ میں تھی۔ اینتونوس نے یوکلس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک طرف لے گیا۔ اینتونوس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ قسطنطین نے اس کی یہ کارروائی دیکھی یا نہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا کہ اس نے لڑائی کے دوران اپنے ہی 2 سپاہیوں کو مار دیا تھا۔ قسطنطین نے اینتونوس کی یہ ساری کارروائی دیکھی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے اپنے ہی آدمیوں کو کیوں کاٹ پھینکا ہے؟ یوکلس نے اینتونوس سے پوچھا۔ اگر میں انہیں دیکھ نہ لیتا تو یہ تمہیں کاٹ پھینکتے۔ اینتونوس نے کہا، اب مجھ سے الگ نہ ہونا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں یہ معاملہ کیا ہے؟ یوکلس نے پوچھا۔ میں تو لڑنے آیا تھا۔ اپنے باپ اور بھائی کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ
میں دیکھنے میں ادھورا ہوں مگر اپنے فرائض کی ادائیگی میں ادھورا نہیں ہوں۔ شاید یہی دیکھنے کے لیے شارکل نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ نہیں میرے بیٹے، انتونیوس نے کہا، تمہارے باپ اور بھائی نے تمہیں یہاں قتل کروانے کے لیے بھیجا تھا، اور قتل ان 2 آدمیوں نے کرنا تھا جو تم تک پہنچ گئے تھے، اور ایک کی تلوار تمہارے گردن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، اور دوسرا سوار اپنا گھوڑا تمہارے گھوڑے کی گردن سے لگا کر تمہیں روک رہا تھا۔ میں نہ دیکھ لیتا تو تمہاری ماں کو یہ خبر سنائی جاتی کہ تمہارا بیٹا بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس وقت قسطنطین اس طرف آ گیا تھا۔ اتنی زیادہ خونریز لڑائی میں قسطنطین کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ وہ ادھر آیا تو تم پر حملہ ہوا۔ تمہارے یہ دونوں قاتل کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ 200-400 سپاہیوں کی کمان کرنے والے عہدیدار تھے۔ یوکلس یقیناً حیران نہیں ہوا ہوگا کہ باپ اور بھائی نے اسے قتل کرانے کی سازش کی تھی۔ شاہی خاندان میں خون کے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جہاں تخت و تاج کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہو جائے وہاں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسی ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یوکلس نے پوچھا۔ یہاں سے نکل جاؤ یا یہی رہو، میرے ساتھ رہو۔ انتونیوس نے کہا، اب تو مجھے بھی یہیں سے بھاگنا پڑے گا۔ میں نے کمان کرنے والے 2 عہدیداروں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کوئی نہیں سنے گا کہ قتل کی وجہ کیا تھی۔ میرے لیے اب سزائے موت ہے۔ پھر آئے یہاں سے نکل چلیں۔ یوکلس نے کہا، تم یوں کرو۔ انتونیوس نے کہا، یہ جو ٹیکری ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ اور اس طرح بزنطینیہ پہنچو کہ یہاں سے نکلتے تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ سیدھی اپنے ماں کے پاس پہنچنا اور اسے بتا دینا یہاں کیا ہوا ہے اور میں نے تمہیں کیا بتایا ہے، اور آپ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ انتونیوس نے کہا، تم جاؤ۔ یوکلس ساتھ ہی ایک ٹیکری کے پیچھے چلا گیا، اور وہاں سے اس نے بزنطینیہ کا رخ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہاں ایک گھوڑے سوار کے نکل جانے کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ فلاں بھاگ نکلا ہے۔ وہاں تو سینکڑوں گھوڑے بھاگتے دوڑتے میدان جنگ سے نکل گئے تھے۔ بعض بغیر سواروں کے تھے، ان کے سوار زخمی ہو کر گھوڑوں سے گر پڑے تھے۔ کچھ سوار زخمی ہو کر گرے تو ان کے ایک ایک پاؤں رکابوں میں پھنس گئے تھے، اور گھوڑے ان کی لہولہان لاشیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ بعض گھوڑے زخمی تھے اور وہ اندھا دھند دوڑتے پھر رہے تھے، اور بعض گھوڑے اپنے سواروں کو پیٹھ پر اٹھائے دوڑے جا رہے تھے۔ ان کا رخ انطاکیہ کی طرف تھا، جہاں سے آگے بحیرروم کی بندرگاہ تھی۔ اس بندرگاہ پر وہ بحری جہاز کھڑے تھے جو مصر سے ہرقل کے لیے کمک لائے تھے۔ مورخوں کے مطابق 2-3 گھنٹوں تک رومی جم کر لڑ رہے تھے۔ ہرقل نے انہیں سونے کے ٹکڑے انعام اور حمص کے مال غنیمت کے لالچ دے دی تھی۔ ان میں اتنی طاقت تھی کہ رومیوں کے قدم جم گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے دیکھا کہ رومی کچھ زیادہ ہی جوش اور جذبے میں ہیں تو انہوں نے خالد بن ولید کو اشارہ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے کچھ دستے دائیں کو اور کچھ بائیں کو چلے گئے تھے۔ یہ خالد بن ولید کے زیر کمان تھے۔ انہوں نے ان دستوں کو ایسے خوبی سے پہاڑوں کے پیچھے چھپا دیا تھا کہ رومی ان سے بے خبر رہے۔ پیش قدمی کے دوران انہیں دور سے ہی پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا گیا تھا کہ خالد بن ولید کی ایک خصوصی چال ہوتی تھی جس سے انہوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو کئی میدانوں میں بہت بڑی شکست دی تھی۔ یہاں بھی انہوں نے رومیوں کو یہی دھوکہ دیا۔ ابو عبیدہ نے اشارہ کیا تو خالد بن ولید نے دائیں بائیں قاصدوں کو یہ پیغام دے کر دوڑا دیا کہ ٹوٹ پڑو۔ پہلوں کے ان دستوں کے کمانڈر بے تابی سے اس حکم کے منتظر تھے۔ وہ بیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ان کے بھائی لڑ رہے ہیں، اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے ہیں، اور وہ پہاڑیوں کے اندر آرام سے چھپے بیٹھے ہیں۔ آخر انہیں حملے کا حکم ملا۔ دشمن کے دونوں پہلوں سے پہاڑیوں کے اندر سے گھوڑے سرپٹ دوڑتے اس طرف نکلے جس طرح سیلاب بند توڑ کر
غراتا ٹھاٹے مارتا باہر آتا ہے اور جو کچھ بھی سامنے آتا ہے خس و خشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ کچھ گھوڑ سوار رومیوں کے عقب میں چلے گئے۔ قسطنطین کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے تھے، اپنے فوج کو کٹواتا یا بھاگ نکلتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اپنے فوج کو مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ مرنے اور ان کو گھوڑوں تلے رون جانے کے لیے چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ رومی سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ میدان جنگ کے ارد گرد پہاڑیوں کی ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں۔ رومی جو لڑائی سے نکل سکے وہ پہاڑیوں کے اندر چلے گئے اور جو بچ نکلے تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ بھاگنے والے رومیوں کا رخ انطاکیہ کی طرف تھا۔ وہ یہی فوج تھی جو قسطنطین کے ساتھ مصر سے ہرقل کی مدد کے لیے آئی تھی۔ یہ رومی فوج اسی توقع پر انطاکیہ کی طرف بھاگ رہے تھے کہ جن بحری جہازوں پر وہ آئے تھے وہ بھی وہی ہوں گے اور انہیں واپس مصر لے جائیں گے۔ حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ قسطنطین بھی بزنطینیہ جانے کے بجائے انطاکیہ کی طرف بھاگا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ بھی مصر چلے جانے کا تھا۔ ہرقل کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ ملک شام پر اس کا 1 انچ زمین پر بھی تسلط نہیں رہا۔